السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حالیہ برسوں میں خصوصاً نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلم اقلیت کو جس منظم انداز میں ہندوستانی میڈیا کے ذریعہ بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر اس خطرناک ٹرینڈ کا دوراندیشی اور فراست کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج بعین ہی وہی ہوں گے جو میانمار اور فلسطین کے مسلمانوں کا ہوا۔ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مرحلہ وار سابقہ حکومتوں میں مسلم نوجوانوں کی دہشت گردی، انتہا پسندی کے الزامات میں گرفتاریاں اور سنگھی میڈیا کے ذریعہ ان کی کردار کشی کرنا، پھر مسلمانوں کی مؤثر تحریکوں اور شخصیات کو نشانہ بنانا ہندوستانی حکومتوں کا سیاسی ہتھیار بن گیا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس گھناؤنی سازش کا پہلا شکار ہوئی۔ جھارکھنڈ میں اس تنظیم کو بین کر کے اس کے کچھ ممبران کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس درمیان گودی میڈیا کے ذریعہ انتہائی بیہودہ مہم چلائی گئی تاکہ مرکزی حکومت پی ایف آئی پر پابندی لگا سکے۔ چونکہ پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی مسلم قیادت والی بھارت کی سب سے زیادہ منظم اور مربوط آرگنائزیشن ہیں، اس وجہ سے ان تنظیموں کے خلاف میڈیا نے بھرپور مہم چلائی۔ خفیہ ایجنسیوں نے ساری محنت اس بات پر صرف کر دی کہ کسی طرح ان تنظیموں پر پابندی لگوائی جا سکے، لیکن تنظیم کے ذمہ داروں نے حکومت کے جبر کے سامنے سرنگوں ہونے کے بجائے اپنے خلاف چلائی گئی ہر سازش کا مضبوطی کے ساتھ سامنا کیا اور اپنے اوپر ہونے والے ہر مقدمے کو پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف لڑا بلکہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس درمیان عام مسلمانوں نے اس پورے معاملے میں عملاً بے حسی کا مظاہرہ کیا، ایک بزدل اور مردہ قوم کی طرح خاموش تماشائی بنے رہے، یہ سوچ کر کہ پی ایف آئی ایس ڈی پی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ایف آئی کے بعد اگلا نشانہ بنے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس لحاظ سے خوش نصیب ٹھہرے کہ جب ان کے خلاف مہم شروع ہوئی تو وہ ملک سے باہر تھے۔ ان کی مقبولیت عرب و عجم میں یکساں ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ان کے مداح اور فالورز موجود ہیں، جس میں بہت سے سربراہان مملکت، وزراء اور کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ جب حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو نفرت پھیلانے کے الزامات لگائے۔ اس میں بھی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی تو منی لانڈرنگ کا بے بنیاد الزام لگوایا اور 3 بار انٹرپول کو فرضی ثبوت مہیا کروا کر ریڈ کارنر نوٹس جاری کروانے کی کوششیں بھی کی گئیں، جس میں نہ صرف حکومت کو منہ کی کھانی پڑی بلکہ شرمندگی بھی جھیلنی پڑی۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک حکومت کی زیادتی اور جیل جانے سے بچ گئے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں ہیں، جہاں ملیشیائی حکومت کی جانب سے انہیں ہائی لیول سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ ملیشیائی حکومت نے ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کی ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو میسر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے معاملے میں بھی عمومی طور پر مسلمانوں نے مجرمانہ خاموشی کو ہی ترجیح دی۔ بعض نے تو ان کو وہابیت کا طعنہ دے کر ان کے ساتھ ہو رہی حکومتی جبر کی تائید بھی کی۔ میں خود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت سی باتوں سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ماننا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ ہند کو اس معاملے میں مسلکی نظریے سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر کسی خاص مسلک سے ہونے کے باعث حکومت زیادتی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس طرح کی تمام زیادتیاں محض مسلمان ہونے کے سبب ہی انجام دی جاتی ہیں۔ لہٰذا مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کو ملی اور سیاسی مسائل میں متحد رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مسئلے میں ہندوستانی میڈیا مہینوں تک ان کے خلاف مہم چلاتا رہا، جبکہ مسلمانان ہند کا رویہ ایک خاموش تماشائی سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ مہینوں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف چلائے گئے پروپیگنڈے میں نہ صرف حکومت کو منہ کی کھانی پڑی بلکہ گودی میڈیا کو بھی عالمی پیمانے پر جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے خلاف حکومت کی زیادتیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں، اس کے بعد تبلیغی جماعت اور مولانا سعد کی باری آئی۔
یہاں مسلم سماج کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لبرل مسلم جو در حقیقت ملت فروشوں کی ہی ایک جماعت ہے، انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک بار پھر مسلمانوں نے وہابی، دیوبندی، سلفی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ کی گروہ بندی اور خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی، اور ہر فرقہ اس وہم میں مبتلا رہا کہ وہ محفوظ ہے، لہٰذا انہیں اس معاملے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو لگا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی باری عمر گوتم صاحب کی آئی۔ ایک نومسلم انتہائی شریف انسان کو جبریہ مذہب تبدیل کروانے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا، جبکہ آج تک ان کے خلاف ایک بھی شخص کو نہیں پیش کیا جا سکا جس کا انہوں نے زبردستی مذہب تبدیل کروایا ہو۔ حالانکہ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں مشرف با اسلام ہونے والے لوگوں نے ان کے حق میں بیان دے کر حکومت اور انتظامیہ کے ذریعہ لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ عمر گوتم صاحب کا معاملہ ابھی سرد بھی نہیں ہوا تھا کہ مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، جبکہ سنگھی میڈیا نے ان پر فارن فنڈنگ، غیر قانونی طور پر مذہب تبدیل کروانے جیسے بھونڈے الزامات کے سہارے ان کی جم کر کردار کشی کی۔ ابھی تک اس طرح کے معاملات صرف مسلمانوں کے خلاف انجام پاتے تھے، لیکن اب اس طرح کے واقعات ملک کی دوسری اقلیتوں کے خلاف بھی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں یو پی اور اتراکھنڈ کے متعدد اضلاع میں پولیس نے مذہب تبدیل کروانے کے الزام میں عیسائی مذہب کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ خبروں کے مطابق گرفتار لوگوں میں کئی پادری بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں گزشتہ دنوں اعظم گڑھ، مئو اور مہوبہ اضلاع میں کی گئیں۔ واضح رہے کہ عیسائی مذہب کے ذمہ داران پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر انہیں عیسائی بنایا ہے۔ ان گرفتاریوں سے ٹھیک پہلے اتراکھنڈ میں ایک چرچ میں ہندو تنظیموں کے ذریعہ زبردست مار پیٹ کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب دوسری اقلیتوں کو بھی نشانہ بنانا شروع ہو چکا ہے۔ یہ تمام واقعات آئندہ الیکشن میں ہندو ووٹوں کو پولرائز کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ دونوں صوبوں میں اسمبلی انتخابات قریب ہیں، اور ان گرفتاریوں کو بھی انتخابات کے تناظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مسلم علماء کو تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کے بعد اب کارروائی کا رخ عیسائی مذہب کے رہنماؤں کی جانب ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت مسلم مخالف اپنی شبیہ بنائے رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ظلم و جبر کے ماحول میں مسلمان خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے خلاف ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف جمہوری طور طریقوں سے آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ مسلمانوں کی اس بے حسی کا آخر کیا جواز ہے؟ آخر کیوں وہ اپنے حق میں بولنے والوں کو تنے تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی اب ہمیں شرم آتی ہے؟ ہر وہ شخص جس نے ہماری آواز اٹھائی، چاہے وہ شرجیل امام ہو یا عمر خالد سیفی ہو یا صدیق کپن، ہم نے انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ظلم کے خلاف ہماری خاموشی آخر کب ٹوٹے گی؟ بھلے ہی اتر پردیش کی بی جے پی حکومت مذہبی معاملات کو فروغ دے کر دوگلی سیاست کا راستہ تلاش کر رہی ہو، لیکن مسلمانوں کو اپنی مجرمانہ خاموشی توڑنی ہی ہوگی، کیونکہ ظلم کرنا ہی نہیں، ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو مسلمان اپنے گھروں میں کم جیلوں میں زیادہ نظر آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور شیئر کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔